ریسکیو ورکرز تھے جو فرنٹ لائن پہ کووڈ کو ڈیل کر رہے تھے، ان کے لیے ایک اضافی تنخواہ کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے سر۔ اس کے علاوہ جب کوئی دوران ڈیوٹی جاں بحق کوئی اس طرح کا کوئی ورکر یا آفیسرز کوئی ہو تو اس کے لیے ہم نے شہید پیکج کا بھی اناؤنس کر دیا ہے۔ اس کے بعد سر لوکا اسٹڈی دل جس نے ہمارے پنجاب کے 24 اضلاع کو متاثر کیا، لیکن الحمدللہ ہماری بروقت کارروائی سے پنجاب کے اندر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اس کے لیے سر 1 ارب سے زائد رقم ہم نے پی ڈی ایم اے کو فراہم کر دی ہے، اور کورونا کے لیے پی ڈی ایم اے کو ہم نے 2 ارب روپے سے زائد دے دیے ہیں سر۔ آج کے دن تک پنجاب میں 8 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو سپرے ہے وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں پی ڈی ایم اے کر چکی ہے سر، اور جو ان کے پرانے آلات تھے ان کو ہم نے جدید آلات پرچیز کیے ہیں سر، اور ایک خصوصی ایپ اور انفارمیشن سسٹم سرویلنس کا ہم نے ٹڈی دل کے لیے سر پی ڈی ایم اے نے ڈیولپ کر لیا ہے سر۔ اس کے بعد جناب میں نے خود ٹڈی دل اور کورونا کا جو ایشو تھا اس میں میں خود فیلڈ میں نکلا ہوں، میں دفتر میں نہیں بیٹھا ہوں سر۔ میں نے 25 ڈویژنل ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز تک میں نے خود دورے کیے، اور میں نے خود فیلڈ میں جا کے تمام چیزوں کو وزٹ کیا اور وہاں میں نے دیکھا ان کو سر۔ اس کے بعد سر جو وفاقی حکومت کے تعاون سے پنجاب کی بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ریلیف پیکج اس حکومت نے دیا ہے سر، احساس پروگرام کے تحت آج کے دن پنجاب میں 65 ارب روپے سے زیادہ 12 ہزار ایک فرد کو پورے پنجاب کے اندر ہم نے تقسیم کر دیے ہیں سر۔ کچھ میں سر بجٹ سے پہلے کے کچھ فنانشل صورتحال بیان کرنا چاہوں گا سر۔ جب مارچ 2020 کے اندر جو ہمارے مالی حالات تھے اس میں جب ہمارے ایف بی آر کے ٹارگٹس جو تھے وہ 13% ان میں اضافہ متوقع تھا، اور جو ہمارا اون سورس ریونیو تھا صوبے اس میں 23% اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا، اور وفاق سے جو محصولات کی مد میں 20% اضافہ متوقع تھا، جس سے ہمیں 852.2 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہمیں ملنی تھی متوقع تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کچھ اور تھا، جو ہمیں ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے پنجاب کو 635 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنی پوری فنانس کی جو ٹیم تھی ان کو کہا کہ ایک حقیقت پسندانہ بجٹ بنایا جائے، اس میں صرف الفاظ کی جادوگری نہ ہو، اس میں اعداد کا ہیر و پھیر نہ ہو، بلکہ یہ حقیقت پسندانہ بجٹ ہو۔ اور میرے خیال میں سر یہ پہلا بجٹ ہے جو بالکل حقیقت کے بالکل ہی نزدیک ہے۔ اس کے علاوہ سر میں جو اپنے معزز اراکین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو زیر تکمیل ہمارے منصوبہ جات ہیں ان کے لیے ہمیں 1300 ارب روپے کی خطیر رقم درکار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ انشاءاللہ میں اور میری پوری ٹیم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس چیلنج سے ہم نبرآزما ہو سکیں۔ اس کے بعد سر کورونا سے بچاؤ کے لیے جو درکار وسائل ہیں اگلے مالی سال کے بجٹ میں 106 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے، اور 50 ارب روپے براہ راست جو کورونا کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں وہ ہیں سر۔ اس کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کی بحالی کے لیے ایک اسپیشل مراعاتی پیکج دیا گیا ہے سر۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے لوکل چھوٹے ٹیکسز تھے وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں، جو کہ 600 ملین بنتے تھے، وہ صوبائی حکومت خود ادا کرے گی۔ ہم نے سر پی 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 اتھارٹی کا قیام عمل میں لائے ہیں سر، جس کی پائپ لائن کے اندر 140 ارب روپے کی 13 بڑی سڑکیں اس کے اندر ہیں سر، اور اس میں ایس ایل 3 کا افتتاح
گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب کر چکے ہیں، جس پہ تقریباً 11 ارب روپے کے قریب لاگت آئے گی سر۔ پنجاب میں چھوٹے اور درمیانی درجے کے جو شہر ہیں ان کے لیے 23 ارب روپے کی لاگت سے ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے، اور ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروگرام جو کہ 20 ارب سے ہے، پنجاب کے چھوٹے اور بڑے شہروں کی بہتری کے لیے ہے سر۔ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے اندر سر ہم نے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا اس مشکل حالات کے اندر بھی، اور لوکل گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر 10 ارب روپے کا ہم نے اضافہ کیا۔ 121 سال کے بعد پنجاب کا جو اریگیشن کا دوسرا بڑا منصوبہ ہے جلال پور کینال پروجیکٹ، اس کا ہم نے آغاز کیا، جس کے لیے 32 ارب 40 کروڑ روپے رکھے گئے، اور زراعت کے لیے 31 ارب 73 کروڑ روپے مختص کیے گئے، اور پہلی مرتبہ وومن امپاورمنٹ کے لیے 1.5 ارب روپے کی فنڈ رکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں سر، اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اس دفعہ 6 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کے اندر 38% کا اضافہ کیا گیا ہے، جو ایک ریکارڈ ہے، اور ایجوکیشن کے بجٹ کے اندر 18% کا اضافہ کیا گیا ہے سر۔ ہم نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اندر پورے پنجاب کے اندر ہم نے سر 135 ارب روپے کی زمینیں واگزار کرائی ہیں۔ اس کے علاوہ سر حکومت پنجاب اپنے بڑے بھائی ہونے کے ناطے بلوچستان کے اندر 3 پروجیکٹس کرنے جا رہی ہے سر۔ ایک خاران کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج، اور تفتان کے اندر زائرین کے لیے کمیونٹی سینٹر، اور تربت میں ایک 100 بیڈ کا ہسپتال، جن پر 1.25 ارب روپے لاگت آئے گی۔ سر ہم نے پنجاب میں ڈاکٹر، انجینئر، پولیس اور سول افیسر کی صلاحیتوں کا اعتراف کے طور پر انہیں مزید سہولتیں دے رہے ہیں، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ عوام کی خدمت کر سکیں سر۔ عوام کو عدل و انصاف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کی گرانٹ میں 1.5 ارب روپے دیے جا رہے ہیں سر۔ جناب اسپیکر، جہاں تک پولیس کی بات ہے، پہلی دفعہ 10,000 کانسٹیبل کی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے، اور پولیس کو 600 نئی گاڑیوں کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، اور 45 نئے تھانے بنائے جا رہے ہیں، اور 101 تھانوں کے لیے قائم کرنے کے لیے اراضی کی منظوری دی جا چکی ہے سر۔ ریسکیو 1122 سر انسانی خدمت کی یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا دائرہ کار ہم پورے پنجاب تک تحصیل لیول تک بڑھا رہے ہیں۔ 15 سال کے بعد ان کا سروس سٹرکچر ہم نے بنایا، اور ان کے الاؤنسز کی ہم نے منظوری دی ہے، اور موٹر سائیکل ایمبولینس سروس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سر ہیلتھ میں 483 ایمبولینسز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ان کے لیے ہم نے فنڈز فراہم کر دیے ہیں، جو پنجاب کے دیہی علاقوں میں سروس دیں گی۔ جناب اسپیکر، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ماڈل بازار کا دائرہ کار تحصیل لیول تک بڑھایا جا رہا ہے، اور 36 اضلاع میں 1 سال کے اندر ہم نے 3.5 کروڑ افراد کو ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے ہیں سر، جو کہ پنجاب کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے سر۔ نوجوانوں کے لیے سر پسک کے تحت 9.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ 25,000 سے لے کر 50 لاکھ تک کے قرضے دے گی سر۔ کفایت شعاری کی پالیسی کے تحت ہماری کیبنٹ کمیٹی نے 61 ارب روپے کی ضمنی گرانٹس پروجیکٹ کیے ہیں سر، اور سی ایم آفس کا خرچہ 37% کم کر دیا گیا ہے، اور سر 12,000 ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل کی بھرتی کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپروول دے دی ہے، جن پہ کام جاری ہے سر۔ اس بجٹ کے اندر ہم تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے اندر ایمرجنسی سروسز کو بہتر اور اپ گریڈ، اور صوبہ میں 12 نئے ہسپتال بڑے بنائے جا رہے ہیں سر۔ اور تعلیم، جو کہ ایک بنیادی ہماری ضرورت ہے، اس کے اوپر ہماری بہت فوکس ہے۔ پنجاب کے اندر سر 7 یونیورسٹیوں کے ایکٹ منظور ہو چکے ہیں، اور پروجیکٹس تیزی سے اپنے مراحل طے کر رہے ہیں۔
انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی کیمپس ضرور بنائے گی۔ سرکاری خزانے سے 1 روپے خرچ کیے بغیر زیرو فنانشل امپیکٹ کے تحت 1227 پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری اسکول کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ پہلے فیز کے تحت دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہائی اسکول، اب مڈل اسکول کو ہائی اور ہائی کو ہائر سیکنڈری کا درجہ انشاءاللہ دیا جائے گا سر۔ ہم سر ریونیو بورڈ میں اصلاحات لا رہے ہیں اور لینڈ ریکارڈ سسٹم کو فعال کیا جا رہا ہے اور نمبرداری سسٹم کو بھی فعال کیا جا رہا ہے سر۔ اگلی مالی سال کے اندر سر ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور میونسپل سروسز پروگرام اور رورل ایسیسیبلٹی پروگرام کو جاری رکھیں گے، جن کے فنڈز ہمارے منتخب اراکین کی مشورے کے ساتھ خرچ ہوں گے سر۔ پنجاب کی تاریخ میں سر پہلی مرتبہ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے ریکارڈ پروکیورمنٹ کی ہے ویٹ کی سر، جو کہ 41 لاکھ میٹرک ٹن ہے، اور اس کی ریلیز کی پالیسی انشاءاللہ کل کیبنٹ سے فائنل کی جائے گی سر۔ جناب اسپیکر، قیام پاکستان سے لے کر آج تک پنجاب کے اندر 3 اسپیشل اکنامک زونز تھے، اور اس قلیل عرصے کے اندر ہم نے 13 اکنامک زونز سر اسٹیبلش کیے ہیں، جن کے اندر 7 کی اپروول فیڈرل گورنمنٹ دے چکی ہے سر۔ یہ صرف وزیر اعظم عمران خان کی ویژن اور ان کی صنعتی سرگرمیوں، ان کے جو پالیسی ہے اس کے تحت روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے سر۔ جناب اسپیکر، ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ گزشتہ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کو کسی نہ کسی جواز کے تحت یا تو بند کر دیا جاتا تھا یا ان کی رفتار سست کر دی جاتی تھی، جن کی مثال پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت ہے، جس کو 10 سال تک روکے رکھا گیا، لیکن ہم نے اس روایت کو ختم کیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم میٹرو بس کو بھی چلا رہے ہیں اور آرنج لائن میٹرو ٹرین کو بھی چلا رہے ہیں اور اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں سر۔ جناب اسپیکر، صرف یہی نہیں، پنجاب میں بہت جلد انشاءاللہ ہم میگا پروجیکٹس بھی لے کے آئیں گے، جو کہ وزیر اعظم کی رہنمائی اور پالیسیوں کے تحت یہاں خوشحالی آئے گی سر۔ اور اس ایوان کو سر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس قلیل مدت کے اندر اس نے ریکارڈ قانون سازی کی ہے، جو کہ جس کی مثال قابل تقلید ہے سر۔ جناب اسپیکر، پسماندہ اور محروم اضلاع کی ترقی اور خوشحالی کا خصوصی طور پر خیال رکھا جا رہا ہے سر۔ جنوبی پنجاب کے لیے 33% فنڈز رنگ فینس کیے گئے ہیں تاکہ ان کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے اگلے مالی سال کے بجٹ میں 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اپنے کیے گئے ایک وعدے کے مطابق جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کی اسامیاں منظور کی گئی ہیں، اور آج آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی، میرے یہاں آنے سے قبل ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کے عہدوں پر افسران کی تعیناتی کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، اور وہ کل سے اپنی جائے تعیناتی پر رپورٹ کریں گے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت شفافیت اور میرٹ پر یقین رکھتی ہے، اور افسروں کی تعیناتی میرٹ پر کی جاتی ہے، اور افسروں کو سیاسی دباؤ سے بالکل آزاد ہو کر کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، جس کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میری حکومت، میری سیاسی اور انتظامی ٹیم ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں سر۔ میں آخر میں جناب اسپیکر، صوبائی اسمبلی کے اسٹاف، فائنانس ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، کیبنٹ ونگ، ان کو 3 اضافی تنخواہیں بطور اعزازیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اپوزیشن کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس آئینی پروسیس میں حصہ لیا، اور ایک مرتبہ پھر میں پورے ایوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آخر میں ایک شعر کے ساتھ کہ اپنا شیوا ہے زمانے میں جلاتے ہیں چراغ،
اپنا شیوا ہے زمانے میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کے حوالے سے پنجاب